اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے عبداللہ تم کیا کرو، گھر میں نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، عبداللہ ام مکتوم جاتے ہی رہتے، جبریل امی آتے، جبریل امی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی عبداللہ سے پوچھئے کیا ان کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اگر ان کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ان کو مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوگا، اگر نہیں آتی تو وہ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ام مکتوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کے کہتے ہیں عبداللہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابہ اکرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے دوستو۔ عبداللہ ام مکتوم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں میرے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تمہارے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو تمہارے کو مسجد کو آ کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ کا مطلب یہ ہے نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو پھر ہم کیسے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں دوستو؟ اس لیے اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، جیسے ہی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ فجر میں مؤذن آواز دے کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کی طرف دوڑ کے آئیں اور مسجد میں نماز ادا کریں۔ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے، اتنی بڑی نحوست ہے۔ لیکن مسلمان سویا ہوا ہے، کب جاگے گا پتہ نہیں، قیامت آنے تک کیا ہم جب جاگیں گے یا ہماری موت آنے کے بعد جاگیں گے؟ لیکن مسلمان اللہ کی مسجدوں کو غیر آباد کر چکا ہے فجر کی نماز میں، جبکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ اگر آج مسلمان امانت اور ضمانت میں نہیں ہے، مسلمان اگر پریشان ہے، نظر ڈالیے اگر فجر میں گڑبڑ ہے، فجر میں نہیں آتا تو وہ اللہ کی امانت اور ضمانت سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی امانت اور ضمانت کو نہ توڑیں، اللہ کے گھر میں آئے، فجر کی نماز با جماعت نماز ادا کرنا ہے دوستو۔ اور جو فجر کی نماز جان بوجھ کے اپنے آرام کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اس کے سر کو اچھا کیا جائے گا، بڑے پتھر سے کچلا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، لیکن مسلمان رات بھر جاگ رہا ہے اور فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ چھوٹے رہنے سے حدیث سکھائی گئی نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور مسلمان اپنے گھر میں سو رہا ہے اور مسجد کو نہیں آتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور اپنے رزق کو روک رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میری مائیں اور بہنوں سے بھی کہوں گا فجر کی نماز کے پابند بن جائیے۔ اگر گھر کی عورت پابند بن گئی تو اس کے شوہر کو بھی اٹھائے گی، اس کے بچوں کو اٹھائے گی، اس کے گھر والوں کو اٹھا کے مسجد کی طرف بھیجے گی۔ کیوں؟ خواتین کو پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے 2 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے، دنیا و ما فیہا، دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر فجر کی سنت میں یہ فائدہ ہے، سوچئے فجر کی فرض میں کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے نماز فجر مسجد میں ادا کرنا ہے۔ سننے میں آتا ہے کیا ہے بھائی کل آج فجر میں نہیں دی کہ کیا معاملہ؟ دعوت میں گیا تھا، دیر سے سویا اور اٹھ کے وضو کرا، 2 رکعت پڑھا، سو گیا۔ نہیں بھائی، مسجد میں آ کے نماز پڑھانا ہے۔ کتنا فائدہ ہے سن لیجئے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کر کے اپنی مسجد کی طرف نکلتا ہے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں چلا آتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کا، اس کو 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم تب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا، وہ ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایک قدم پہ نیکی دوسرے قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ تیسرا، فرشتوں کی دعاؤں سے مسلمان محروم ہو رہا ہے۔ میرا آج کا عنوان ہے مسجد کی اہمیت، مسجد اور نماز کی اہمیت۔ مسجد کی جو اہمیت ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو پہلے اللہ کے نبی نے بستی نہیں بسائی، بستی کے لیے کام نہیں کیا، پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ مسجد قباء آپ نے تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد پھر بستی بسی، اور وہ مسجد کی خاصیت یہ بھی ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ اللہ کے نبی، مکے والوں کے لیے تو عمرے کے لیے آسانی ہے، مکے والے مکے میں رہتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں تو ان کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، مدینے سے عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، ہم کیا کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم لوگ مسجد قباء میں اگر 2 رکعت نماز پڑھو گے تو تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 2 رکعت عمرے کا ثواب ہے، اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کے بارے میں سوچیں۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ثواب کی نیت سے دنیا میں مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی اہمیت ہے، اور مسجد کے تعمیری کاموں میں ہم تمام لوگوں کو حصہ لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کم سے کم ایک کبوتری کے اتا ہم کم سے کم مسجد میں حصہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اتا بھی اگر حصہ اگر کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی پوری مسجد کے پیسے دینا ہے، وہ کرنا ہے کرنا نہیں، جتنا ہو سکے کریے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جمعہ کو جمعہ آپ، جیسا کہ ایک عالم صاحب سے میں نے سنا تھا کہ کم سے کم آپ اگر چائے پیتے ہیں یا کوئی ایسا شوق کرتے ہیں تو اس شوق کو مار کے کم سے کم اپنے 2 چائے 3 چائے کے پیسے کم سے کم ایک دن کے جمع کر کے جمعہ کو جمعہ مسجد کے اندر دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اگر ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی برکت دے گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں۔ آج ہم کو دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجدیں تو غیر آباد ہیں اور ہمارے جو بازار ہیں وہ آباد ہیں، جو خراب چیزیں ہیں وہ آباد ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن مسجدوں کو ہم لوگ آباد نہیں کرتے۔ مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے دوستو۔ بار بار ہم کو عذابوں کے اشارے مل رہے ہیں، بار بار ہم نظر ڈالتے ہیں کہ دوسری کنٹری میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہیں، اس سے ہم کو سبق نہیں مل رہا ہے۔ 2019 میں 2020 میں ہم کو کچھ سبق ملا تھا، ایسی بیماری آئی تھی کہ تمام لوگ مسجدیں بند ہونے کے باوجود تمام لوگ اللہ کی مسجد کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن جیسا عذاب کم ہوا، بیماری کم ہوئی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں سے مصلی غائب ہو چکے ہیں۔ آج ہماری فجر کی نماز میں نظر ڈالیے، فجر کی نماز میں جیسا جمعہ کے دن ہم نے دیکھا کہ جمعہ کے دن مسجد بھری ہوئی تھی، اوپر کی جگہ بھی بھر گئی، خواتین کی جگہ بھی بھر گئی، لیکن فجر کی نماز میں جب نظر ڈالتے ہیں ہماری مسجدیں آج بھی خالی ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من تو ہمارا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
یہ شعر کو الٹا کرنا ہے مسلمانوں. وقت بہت کم ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. اللہ کی مسجدوں سے جڑنا ضروری ہے, جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. وقت آ چکا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کی طرف دوڑیں, اپنی نیند کو خراب کریں, اپنی نیند کو چھوڑ دیں. فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر ہوں. فجر کی نماز سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کیا ہے, جو شخص فجر کی نماز, اگر کسی شخص کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے, اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی اللہ کی مسجد کی طرف رینگ کر بھی آنا پڑا تو وہ رینگ کر آئے گا, لیکن وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا. اسی حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ کیا کریں گے, لوگ ایک دوسرے کے لیے قرآن اندازی کریں گے کہ میں پہلے آیا تھا, تو پہلے آیا تھا. اتنا بڑا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا. لیکن مسلمان اللہ کی مسجدوں کو غیر آباد کر چکا ہے فجر کی نماز میں, جبکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا ہے, حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں. اگر آج مسلمان امانت اور ضمانت میں نہیں ہے, مسلمان اگر پریشان ہے, نظر ڈالیے اگر فجر میں گڑبڑ ہے, فجر میں نہیں آتا تو وہ اللہ کی امانت اور ضمانت سے دور چلا جاتا ہے. اس لیے اپنی امانت اور ضمانت کو نہ توڑیں, اللہ کے گھر میں آئیں, فجر کی نماز با جماعت نماز ادا کرنا ہے دوستو. اور جو فجر کی نماز جان بوجھ کے اپنے آرام کی خاطر چھوڑ دیتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا, اس کے سر کو اچھا کیا جائے گا, بڑے پتھر سے کچلا جائے گا. اتنی بڑی وعید ہے, لیکن مسلمان رات بھر جاگ رہا ہے اور فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا. چھوٹے رہنے سے حدیث سکھائی گئی نوم الصبحتی یمنع الرزق, صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. اور مسلمان اپنے گھر میں سو رہا ہے اور مسجد کو نہیں آتا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور اپنے رزق کو روک رہا ہے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, میری مائیں اور بہنوں سے بھی کہوں گا فجر کی نماز کے پابند بن جائیے. اگر گھر کی عورت پابند بن گئی تو اس کے شوہر کو بھی اٹھائے گی, اس کے بچوں کو اٹھائے گی, اس کے گھر والوں کو اٹھا کے مسجد کی طرف بھیجے گی. کیوں؟ خواتین کو پابند ہونے کی ضرورت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے 2 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے, دنیا و ما فیہا, دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. اگر فجر کی سنت میں یہ فائدہ ہے, سوچئے فجر کی فرض میں کتنا فائدہ ہوگا. اس لیے نماز فجر مسجد میں ادا کرنا ہے. سننے میں آتا ہے کیا ہے بھائی کل آج فجر میں نہیں دکھے, کیا معاملہ, دعوت میں گیا تھا, دیر سے سویا اور اٹھ کے وضو کرا, 2 رکعت پڑھا, سو گیا. نہیں بھائی, مسجد میں آ کے نماز پڑھانا ہے. کتنا فائدہ ہے سن لیجئے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے, اچھے سے وضو کر کے اپنی مسجد کی طرف نکلتا ہے گھر سے, تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ نیکی دیتے ہیں, دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ مسجد میں چلا آتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کا, اس کو 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو, اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما. اللہم ارحمہ, اے اللہ اس بندے پر رحم فرما. اللہم تب الیہ, اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما. یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا, وہ ثواب سے محروم ہو رہے ہیں. اور ایک قدم پہ نیکی, دوسرے قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے محروم ہو رہے ہیں. تیسرا فرشتوں کی دعاؤں سے مسلمان محروم ہو رہا ہے.
جو گھر میں نماز پڑھتا ہے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے مسجد میں آ کے نماز ادا کرے۔ کیوں؟ عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نابینا ہوں، مجھ کو دکھتا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ 3 سے 4 حضور اللہ کے نبی کو سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے اللہ کے نبی، مجھے مسجد کو ساتھ لانے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں آؤں گا تو راستے میں کانٹے ملیں گے اللہ کے نبی، اگر میں آؤں گا تو راستے میں جانور ملیں گے اللہ کے نبی، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے عبداللہ تم کیا کرو گھر میں نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، عبداللہ ام مکتوم جاتے ہی رہتے، جبریل امی آتے، جبریل امی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی عبداللہ سے پوچھئے کیا ان کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اگر ان کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ان کو مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوگا، اگر نہیں آتی تو وہ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ام مکتوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کے کہتے ہیں عبداللہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابہ اکرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے دوستو۔ عبداللہ ام مکتوم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں میرے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تمہارے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو تمہارے کو مسجد کو آ کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ کا مطلب یہ ہے نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو پھر ہم کیسے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں دوستو؟ اس لیے اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، جیسے ہی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ فجر میں مؤذن آواز دے کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کی طرف دوڑ کے آئیں اور مسجد میں نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنا ہے، اور فجر کی نماز نہیں چھوڑنا دوستو۔ کیوں نہیں چھوڑنا؟ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے، اتنی بڑی نحوست ہے۔ لیکن مسلمان سویا ہوا ہے، کب جاگے گا پتہ نہیں، قیامت آنے تک کیا ہم جب جاگیں گے، یا ہماری موت آنے کے بعد جاگیں گے، یا ہماری بستیوں کو اجاڑ جائے گا تب جاگیں گے؟ نہیں مسلمانوں، جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ فجر کی نماز اللہ کی مسجد میں آ کے ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اٹینڈنس لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں جو مسجد میں رہا اس کی اٹینڈنس اللہ کے پاس دی جاتی ہے، اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، وہ آتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں وہاں پر اللہ کے پاس اٹینڈنس لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے تم لوگ گئے وقت؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی عبادت کر رہے تھے۔ فجر میں گئے تب بھی عبادت کر رہے تھے، عصر میں گئے تب بھی عبادت کر رہے تھے۔ اگر اٹینڈنس میں اگر ہم پہنچ گئے تو سمجھیے ہماری زندگی کامیاب ہو گئی دوستو۔ اسی لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ کیوں؟ جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن ہم لوگ ایسے ثواب سے آج محروم ہیں۔ اس لیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے، جھانک کر یہ ڈیسائیڈ کریے نہیں اب تک جتنی نمازیں چھوٹ گئی انشاءاللہ ہم کل سے کیا ہے فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ مسجد کی خدمت بھی کریں ساتھ ساتھ۔ مسجد کی خدمت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے دوستو۔ ایک حبشن عورت مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ وہ حبشن عورت کہاں ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے۔
تو بولے اللہ کے نبی وہ اس کا رات میں انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی تدفین کر دی۔ صحابہ اکرام کے اوپر اللہ کے نبی غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حبشن عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پہ جا کے اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو مسجد کی خدمت کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور مسجد کے مؤذن کا بہت بڑا مقام ہے دوستو۔ قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی، لامی لامی گردنیں نظر آئیں گی لوگوں کو، لامی لامی گردنوں کو نظر آتے ہی لوگ پوچھیں گے اللہ یہ لامی لامی گردنیں کس کی ہے؟ تو پتہ چلے گا جو اللہ کے لیے مسجد سے اذانیں دیتے تھے، جو مؤذن تھے اللہ کی اذان دیتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی گردنوں کو لامبی لامبی کرے گا۔ اس لیے مؤذن کی ریسپیکٹ کرنا ہے، مؤذن کا مقام بہت بڑا ہے۔ مؤذن کوئی مسجد کا نوکر نہیں ہوتا دوستو، مسجد کے مؤذن اور امام کی عزت ہم تمام لوگوں کو کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے اس کی ریسپیکٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن ترکا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ لوگ کئی نماز چھوڑتے آرام سے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے، ظہر چھٹتی ہے، عصر چھٹتی ہے، مغرب چھٹتی ہے، عشاء چھٹتی ہے، بے نمازی ہیں لیکن آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھ لیے مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو فرق جو پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کوئی غیر مسلم اور مسلمانوں کے بیچ میں فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے نماز کے پابند ہو جائیے، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں کی معراج نماز ہے۔ ہم تمام لوگوں کو کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی معراج ہے، اور مسلمان جب اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی معراج نماز ہے بولے۔ اور ہم لوگ جنت تو جانا چاہتے ہیں، تمام لوگوں کو خواہش ہے کہ جنت چلے جائیں، لیکن کیا بغیر نماز کے جنت جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اسی لیے نمازوں کے پابند ہونا ضروری ہے دوستو۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، اپنا رخ اللہ کے گھروں کی طرف کریے۔ نمازوں کے پابند ہونا ضروری ہے، اور نماز ایسے ہی چھوڑ دینا، ایسے ہی چلے جائیں گے، ایسے ہی صبح ہوتی ہے، ایسے ہی شام ہوتی ہے، ایسے ہی زندگی تمام ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے تو ہمارے گھر بھی آباد رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا کہ ہم مسجدوں کو غیر آباد کر کے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، ہم سکون سے رہیں گے، رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ کیوں؟ ہم نظر ڈالتے ہیں جتنی مسجد شہید ہو رہی ہے، جو غیر آباد مسجدیں تھیں اس کو شہید کر دیا گیا، ہم لوگ دیکھتے رہ گئے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم لوگوں کو اگر پابندی سے نماز پڑھتے تو ہماری مسجدوں کو شہید نہیں کیا جاتا۔ اس لیے نماز کے پابند ہونا بہت ضروری ہے دوستو۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا، آواز دے کے فرشتوں سے کہے گا کہاں ہیں ہمارے پڑوسی، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ لوگ کہیں گے اے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہے گا جو میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ تو جو نمازی ہوں گے، جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے، وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی بنیں گے۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے پڑوسی بن جائیں؟ ہم اور آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے پڑوسی بن جائیں؟ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پڑوسی بن جائیں تو 5 وقت کے نمازی بننا ضروری ہے دوستو۔
اور حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے تہجد کا اہتمام کریں۔ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز میں سجدے میں جا کے دعا کریں، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تو اس کو دیکھ لے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو یا تو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دعا میں لگ جائے۔ حالات بہت خراب ہے، اپنے گھر تک حالات خراب ہو کے آئے تک انتظار نہیں کرنا دوستو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان اس طریقے سے محسوس کرے جیسے کہ اپنے سر میں درد محسوس کرتا ہے، اس طریقے سے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اور آج ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے بموں کی زد میں آ رہے ہیں؟ کئی ہاسپٹلوں کے اوپر بم ڈالا گیا، کئی ہماری عورتیں مائیں بہنیں ہلاک ہو رہی ہے، لیکن دعوتوں کھانے میں ہم لوگ مشغول ہیں، ہم لوگ بہترین کھانے کھا رہے ہیں، مشغول ہیں اپنی دعوتوں میں، اپنی زندگیوں میں۔ وہاں کیا ہو رہا ہو جانے دو، وہاں کیا محسوس کریے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرنا ضروری ہے دوستو، احساس پیدا کیجیے، اس لیے دعاؤں میں لگ جائیے، دعاؤں کا وقت ہے دوستو۔ تہجد کا اہتمام کیجیے، اشراق کا اہتمام کیجیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں فجر کی نماز کے بعد ذکر کریے، اللہ کا ذکر کریے، جتنی دیر اشراق کا وقت ہوتا ہے فجر پڑھ لے کے اسی جگہ پہ بیٹھیے، اللہ کا ذکر کریے، اور 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اشراق کی نماز سجدے میں جا کے نوافل میں ہم اگر دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ جو شخص سجدے میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بول رہے ہیں۔ اور اشراق کی نماز اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب دیں گے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ مکمل مطلب وہ حج کیا ہے؟ قبول حج کا ثواب، قبول عمرے کا ثواب ملے گا اگر کوئی 2 رکعت اشراق کی نماز اگر فجر کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کے اندر نوافل میں دعا کریے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کریے، ہمارے جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ اے اللہ، سننے سے زیادہ بولنے سے زیادہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔